ملک صاحب کو تقریر کی دعوت دیتا ہوں. جی چوشا کر لوں. جی فرمائیں. آپ نے مہربانی فرماتے ہوئے جو 1 گھنٹہ ٹائم بڑھایا ہے اور منسٹر صاحب نے آج یہ کہا کہ 9 بجے کریں گے. اگر اسی کام کے لیے ہم منتخب ہوئے ہیں اور آپ کی اجازت کے طالب ہیں، 1 گھنٹہ اور آگے کر دیں تو آج پھر اس کو سپلیمنٹری بجٹ تک جانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی. آج 10 بجے تک کر دیں. آپ کو پتہ ہے اس دن ہم نے صبح 10 بجے شروع کیا اجلاس، جو 11:15 شروع ہوا، اور ہم نے رات 9:15 بجے ختم کیا تھا. اور اس دن ہم نے اپنی لسٹ ایگزاسٹ کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ جس وقت وہ ٹائم اس وقت ممبران کو دیکھ لیں گے، اس وقت ہوا تو پھر ہم بڑھا دیں گے. میرا یہی میری گزارش ہے جی، اگر یہ کر لیا جائے تو یہ ممبران اپنا کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں گے اور آپ کے لیے بھی کنوینئنس ہو جائے گی. میری تجویز ہے یہ کو پابند. ہم نے تو ہاؤس کی ول کے مطابق چلنا ہے. ہاؤس اگر کہے گا کہ اس وقت آگے چلتے رہیں تو ہم آگے چلتے جائیں گے. جی محترمہ زوبیہ رباب ملک صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. میں آج آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے بجٹ 2011 میں اظہار خیال کرنے کا موقع دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی انتہائی خوش آئند ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت اپنا چوتھا لگاتار بجٹ پیش کر رہی ہے، یعنی کہ جناب اعلیٰ پنجاب حکومت کا 2/3 سے زیادہ کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اس کا صرف مختصر سا وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. جناب اعلیٰ، کیونکہ اس صوبہ پنجاب کی حکومت کا جو مختصر سا وقت باقی رہ گیا ہے، میں چاہوں گی کہ جو ہماری 8 کروڑ عوام ہے جو کہ تقریباً وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور ان کے امنگوں کا، ان کے خواہشوں کا خیال رکھا جائے. اس لیے جناب اعلیٰ ہمیں اس بجٹ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ایک عوامی بجٹ ہے یا کسی افسر شاہی کے اعداد و شمار کا کورک دھندا ہے. جناب اعلیٰ، انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ پچھلے 3 سال جب میں نے اس بجٹ کو پڑھا، جیسے کہ میں یہ صوبہ پنجاب کی جو پچھلے سال کی بجٹ کی تقریر کی 2011-12 کی کتاب ہے، اسی سے عرض فرماؤں گی کہ کہا گیا تھا غربت میں کمی، روزگار کے مواقع میں اضافہ، صحت، تعلیم، سہولیات، زندگی سے متعلق شعبہ جات کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز کی فراہمی، نیا انفراسٹرکچر کا قیام اور موجودہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور بہتری، صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قدرتی آفت آئی تھی جو ہمارے ملک میں، وہ تھا سیلاب، اور اس کی بہتری کے لیے بھی ان لوگوں نے بہت سارے پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا. میں آج حکومت پنجاب سے بڑے انتہائی ادب اور احترام سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ سارے دعوے پورے ہو چکے ہیں؟ جناب اسپیکر، ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے. اگین میں وہی کہوں گی کہ یہ اعداد و شمار کا ایک بجٹ کورک دھندا بن کے رہ گیا ہے، صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جناب اعلیٰ، جناب اعلیٰ، اب میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کیونکہ 2011-12 کے بجٹ میں ہم نے، ہمارے حکومت پنجاب نے اس میں شروع ہی اپنے سیلاب سے کیا ہے، کیونکہ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت جس میں ہمارے بہت سارے بہن بھائی اور ایسے لوگ جو کہ جن کے گھر بہ گئے، جو گھروں بے گھر ہو گئے، جن کو ایک ٹائم کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی تھی. یہ ایک بہت بڑی ہمارا پاکستانی قوم کی کہنے کے آزمائش تھی اور آزمائش کا وقت تھا، اور ہم سب لوگوں کے یہ دعوے تھے کہ ہم اس آزمائش سے نکلیں گے. اور میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور پاکستان کی عوام ایک ایسی ہے کہ ہر کٹھن راستے سے انہوں نے اپنی عوام کو نکالا اور اپنے پاکستان کو مشکل راستوں سے نکال کے اچھے اور خوشحال پاکستان ہی بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن جناب اعلیٰ، اگر ہماری ترجیحات اور اعداد و شمار ٹھیک ہوں اور ہم ان چیزوں کو مانیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں اور تنقید برائے تنقید ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو. جناب اسپیکر، صفحہ نمبر 2 2011-12 کے بجٹ میں جناب وزیر خزانہ، قابل احترام ہے آپ کے توسط سے، انہوں نے یہ پڑھا کہ سیلاب سے متاثرہ بے گھر افراد کی بحالی کے لیے حکومت پنجاب نے ایک بہت بڑا چیلنج تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حکومت پنجاب عوام کی توقعات پر پورا اتری